سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ کر رہا تھا آج وبشر الذین سے سبق ہوگا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، ان لهم جنات، ان کے واسطے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جو بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها، جب ان ملے گا ان کو وہاں، من ثمرۃ رزقا، پھل، کچھ پھل کھانے کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وأتوا به متشابہا، اور دیے جائیں گے ان کے پھل ایک صورت کے ملتے جلتے، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں عورتیں پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور یہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ ان آیات کا تفصیل خلاصہ سماعت فرمائیں اور خوشخبری سنا دیجیے آپ علیہ السلام ہم لوگوں کو ایمان ہے وہ کام کیے اچھے، اس بات کی کہ جیسے ان کے واسطے جنتیں ہیں، باغ ہیں، چلتی ہوں گے ان کے نیچے رہیں جب تک کی جائیں گے وہ لوگ ان جنتوں میں کسی پھل کی وجہ کہ ہر بار میں یہی کہیں گے یہ تو جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا یوں ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان باغوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور لوگ ان باغوں میں ہمیشہ کو رہنے والے بسنے والے ہوں گے۔ ہر بار میں ملتا ان میں پھل ملنا لطف کے واسطے ہوگا کہ دونوں وطن بنوں کی صورت ایسی ہوگی جس سے وہ سمجھیں گے یہ پہلی قسم کا پھل ہے، مگر کھانے کا مزہ دوسرا ہوگا جس سے حد سرور پڑے گا۔ آیات کا آپس میں ربط، اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کو آزاد کا بیان تھا، اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور نوران جنت کا ذکر ہے۔ ان آیات کے متعلق معارف اور مسائل، یعنی جنت کے مختلف پھل کی شکل و صورت میں پیش کرنے کا مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، اور بعض مفہوم نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، جب انہیں جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور نظر میں دنیا کے پھلوں سے آج کو پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں لوگوں کے پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب نہیں کہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوگی، بھول و برات، بھید و نفاق اور ایسی چیز سے پاک ہوں جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، جیسا کچخلتی، بے وفائی، ایمان میں عبور سے بھی پاک ہوگی۔ آخر میں فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنے کے لیے طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے میں سل چھن جانے کا رو خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ مشقت و کرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی۔ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گنہگار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کا کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ اس لیے براہ راست جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ہونا ضروری ہے۔